تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يكذبونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جس کو شریعت کی روشنی میں قصاص کہا جاتا ہے۔ تین شکلیں شریعت امت محمدیہ کے اندر ہیں۔ پہلی شکل تو قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور اس قتل کو قرآن پاک نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اس کو زندگی سے تعبیر کیا ہے کہ قصاص لینے میں حقیقت میں زندگی ہے، اور قصاص نہ لینے میں فساد ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر ظلم و ستم کے دروازے کو کھولنا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر بعض ورثہ معاف کر دیں تو پھر ایسا نہیں کہ بعض قصاص پر اڑے رہیں، بعض نے اگر معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معافی ہو جائے گی۔ البتہ اس شکل کے اندر دو شکلیں ہیں، اگر ویسے ہی معاف کر دیا بغیر دیت کے تو بھی گنجائش ہے، اور اگر صرف قصاص معاف کیا ہے لیکن دیت معاف نہیں کی تو اس سے خون بہا لیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد میراث کا ایک عام حکم بیان فرمایا۔ یہ آیت اگرچہ منسوخ ہو گئی آگے چل کر کے، چونکہ اس آیت میں جن لوگوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں ابتدائی اسلام کے اندر میراث کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرنے والے کی اولاد، اس کے بیوی بچے سب مال ہڑپ کر لیتے تھے، اور مرنے والے کے ماں باپ محروم رہ جاتے تھے۔ تو چونکہ اس ظلم کو روکنے کے لیے ابتدا کے اندر یہ قانون بنایا گیا شروع کے اندر کہ مرنے والے کو چاہیے کہ اگر وہ مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے، مال کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے کل بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ کم از کم 1000 درہم یا دینار ہوں۔ اگر اس سے کم ہیں تو روایتیں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ میرے پاس 300 دینار ہے، غالباً پوچھا تو ام عائشہ نے پوچھا تمہارے اولاد کتنی ہے؟ کہ 4۔ فرمایا کہ پھر تمہارے لیے وصیت نہیں ہے، اپنی اولاد کو دے کر کے چلے جاؤ، یہی ٹھیک ہے بس۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک مولا یعنی غلام تھا، اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا میرے پاس 700 درہم یا دینار ہیں اور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی تو کتاب اللہ کے بڑے عالم تھے، ان کا علم تو بہت زیادہ تھا، اقضاہم علی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کا چیف جسٹس قاضی ان کو بتایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم وصیت کرو گے؟ اپنی اولاد کے لیے رہنے دو۔ اس لیے عموماً علماء نے مسئلہ یہ نکالا کہ کم از کم کچھ اتنا مال ہونا چاہیے کہ جس کو مال کہا بھی جائے۔ تو زائد مال اگر کسی بندے کے پاس ہے، بہت اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تہائی مال کے اندر وصیت کرنا چاہے تو کر دے، بہتر ہے،
لیکن وصیت تہائی سے کم کے اندر ہو یا زیادہ سے زیادہ بس تہائی مال کے اندر، باقی 2 حصے ورثہ کو ملنے چاہیے۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ تمہارے وارث اس حال کے اندر رہیں کہ ان کے پاس مال ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر کے چلے گئے مال کی، کبھی مسجد میں دے دینا یا مدرسے میں یا غریبوں کو، اور ورثہ جو تمہارے اصل مستحق تھے وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اعتدال ہے شریعت کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وصیت تب پوری کی جائے گی، مرنے والے کے مال کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں تھا۔ اگر قرضہ تھا اور وصیت کر کے گیا ہے تو بھی وارثوں کے ذمہ ہے کہ پہلے وصیت کے مطابق قرضہ ادا کرے۔ وصیت نہ بھی کر کے جائے اور معلوم ہو تو بھی پہلے قرض کی ادائیگی کرے تاکہ اس کی جان چھوٹے قبر کے اندر۔ آج کل لوگ رسمی طریقے سے اعلان کرتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا، قبر کے پاس یا جنازے کے پاس کہ بھائی کسی کا حق ہو تو یا تو معاف کر دیں یا بتا دیں۔ تو بعض مرتبہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ یار کیا بتائیں اب اس کو، ایسے موقع پر شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بتاتے۔ حالانکہ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ لوگوں نے شرم ایک طرف رکھ دی۔ ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک عالم بیان کر رہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے اعلان کیا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ 30 لاکھ روپے قرضہ ہے تمہارے باپ کے اوپر، تب نماز پڑھانا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے۔ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض تھا حج نہیں کیا، کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی ان کا فدیہ بنتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے اس کے مال میں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس نے وصیت بھی کی ہے نہیں۔ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جس کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا، جس کا حصہ طے ہے قرآن و سنت کی طرف سے، اس کے لیے کوئی میراث کے اندر وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت ہوتی ہی اس رشتہ دار کے لیے کہ جس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب تہائی مال کے اندر سے پہلے وصیت پوری کرے، اب جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اس کے اندر سے پھر میراث تقسیم کی جائے گی۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط وصیت کر کے چلا جائے، یعنی غیر وارث کو چھوڑ دیا، غیر وارث کے نام اس نے کر دی وصیت کی ساری زمین اس کو دے دینا پراپرٹی، تو یہ وصیت صحیح نہیں ہے، اس کو توڑے، اس کو وارثوں کو ان کا حق پہنچانا چاہیے۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اللہ رب العزت جنت میں سے اس کی میراث ختم کر دیں گے، یعنی اس کا حصہ جنت میں سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں تک وعید ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام ایک پسندیدہ اور معتدل مذہب ہے، اس میں مال کمانا برا نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات پر زور اس لیے دیتا ہوں کہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہے جس کو عقل شعور نہیں ہے، وہ مال کے کمانے کو ہی برا سمجھتی ہے۔ مال تقریباً قرآن پاک میں 4 یا 5 جگہ پر اللہ رب العزت نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ کس لفظ سے؟ بولو بھائی، خیر۔ آیت نمبر 179 اس میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، مال کو خیر تعبیر فرمایا۔ اسی صورت کے اندر آگے چل کر کے آ رہا ہے، صحابہ نے ایک سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آیت نمبر 214 کے اندر آگے آ رہا ہے چل کر کے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے میرے محبوب یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، یہاں بھی مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے کہ تم جو بھی کچھ خیر یعنی مال خرچ کرو،
فللوالدین، پہلے نمبر پر والدین آ رہے ہیں جن کو آج محروم کر دیتے ہیں، والاقربین والیتامى والمساکین۔ تو سورہ بقرہ میں ہی 2 جگہ اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر آیت نمبر 28 ہے غالباً، ان علمتم فیہم خیرا، وہاں بھی مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ صاد کے اندر آئے گا انی احببت حب الخیر، وہاں بھی مال کو خیر کہا ہے۔ اور سورہ عادیات کے اندر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ حوالے، یہ ریفرنس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی لگی ہے کہ مال کو ہی انسان نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا دار، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو دنیا دار کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے پاس تو بہت کچھ تھا بھائی، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بڑے تاجر تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت میں تقریباً 70,000 درہم کی چادر علماء نے لکھا ان کے پاس تھی۔ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کے اوپر کہ جب اس نے اس کو نعمت دی ہے اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے، اس کے کپڑے صحیح ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن پھر بھی کپڑے بھی وہی 15 روپے میٹر والا پہننا، یہ کوئی دینداری اور بزرگی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا اثر بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی سواری رکھے، اس کے اندر کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مال کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف دین کا تقاضا ہو لیکن وہ آدمی دین کو پسے پشت ڈال کر کے صرف دنیا ہی کے چکر میں پڑا رہے، اب چونکہ اس کے دل کے اندر یہ اثر کر چکی ہے اس لیے یہ بری چیز ہے۔ اور نفی نفسی ہی مال بری چیز نہیں ہے، مال سے تو انسان حج کر سکتا ہے، دوسروں کو حج عمرے کرا سکتا ہے، مال اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، غیروں کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، مال کے ذریعے سے تو بڑے کام نکلتے ہیں، تو مال بری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو، صحیح طریقے سے کماؤ، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کمانے کو پسند فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر جمعے میں بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وارث، ہم مرنے والا کوئی مال چھوڑ کر کے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے وصیت کرے للوالدین، والدین کے واسطے، قریبی رشتہ داروں کے واسطے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ دستور کا مطلب یہ ہے صحیح امانت داری کے ساتھ۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقیوں کے اوپر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ آیت چونکہ منسوخ ہو گئی ہے، چونکہ والدین کا حق آ چکا ہے، اب آگے 2 مسئلے ہیں، ان کو سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ مرنے والا جو ہے وہ بالکل ٹھیک وصیت کر کے چلا گیا، لیکن وہاں پر جو اس کے ولی تھے جن کے سامنے وہ وصیت کر کے گیا ہے یا جن کو گواہ بنا کر کے گیا ہے، اب یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گڑبڑ یہ چاہ رہے ہیں کہ مرنے والا تو صحیح وصیت کر کے گیا یہ، لیکن کسی کو ناحق فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو ہے نہیں، وہ تو چلا گیا، اور اب ہم اگر چاہیں تو جس کو چاہیں کم دے دیں، جس کو چاہیں زیادہ دے دیں۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو اس وصیت کو بدل دے سننے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، ان لوگوں پر ہوگا جس کو تبدیل کر رہے ہیں، مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، وہ تو صحیح وصیت کر کے چلا گیا۔ اب جو اس کے ولی یا وارث تھے یہ گڑبڑ کر رہے ہیں آپس میں، بھئی اس کو نہیں دینا ہے یا بھئی اس کو کم کرنا ہے، نہیں، تو گناہ کس پر ہوگا؟ مرنے والے پہ تھوڑی ہوگا۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں ان کے اوپر گناہ ہوگا۔ کیوں؟
ان اللہ سمیع علیم، اس لیے کہ صرف تم ہی نہیں تھے جو وصیت کر رہا تھا، وہ اللہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، تم غلط کر رہے ہو، اور اللہ کے علم کے اندر وہ چیز ہے کہ تم اب اس کو اپنی طرف سے عدل بدل کر رہے ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ فمن خاف من موص، فرماتے ہیں کہ ہاں ایک شکل ہے، اس شکل میں یہ اگر تبدیلی کر دے گنہگار نہیں ہوں گے۔ وہ شکل کیا ہے؟ وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی تھی۔ غلط کیا تھی؟ قریبی رشتہ داروں کو محروم کر کے کسی دور کے آدمی کو اٹھا کر کے لایا اور اس کے نام ساری وصیت کر دی۔ یا اسی طریقے سے وارثوں کے حق میں وصیت کر دی، جبکہ اس کو وصیت کرنے کا حق نہیں ہے وارثوں کے حق میں۔ تو اب جو بیچ میں لوگ ہیں یا جو گواہ ہیں، ان کو حق ہے کہ اگر یہ اس وصیت کو شریعت اور سنت کے مطابق کر دیں تو اس شکل میں کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ شریعت اور سنت پر عمل کرانا ہے، اپنی مرضی تھوپنا نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا فمن خاف من موص، بس اگر اندیشہ ہو، گمان ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے جنفن، جانبداری کا، کہ اس نے پکش پات کیا ہے، کسی کو زیادہ وصیت کر دی، اور اسمن، یا کسی کھلم کھلا گناہ کا اندیشہ ہو کہ جس کو نہیں دینی چاہیے تھی اس کو دے رہا ہے، اور جس کو دینی چاہیے تھی اس کو محروم کر دیا ہے۔ اب اگر یہ بیچ والے فاصلح بینہم، ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دے، سمجھوتا کرا دے، کیسے؟ مثلا ایک وارث کو زیادہ وصیت کر دی، حالانکہ اس کو حق نہیں پہنچتا، تو اس کو سمجھائیں پہلے تو وصیت کرنے والے کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو تم گڑبڑ کر رہے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، صحیح وصیت کرو۔ لیکن وہ اڑا ہوا ہے، ضدی نہیں مانا، غلط وصیت کر کے چلا گیا، تو اب جس کو بینیفٹ پہنچا کر کے گیا ہے اس کو سمجھاؤ بلا کر کے کہ دیکھو بھائی اس نے غلط وصیت کی ہے آپ کے بارے میں، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، تو اس کو آپ سمجھا بجھا کر کے اگر صحیح راستے پر لے آئے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا فاصلح بینہم، بس اگر آپ نے ان کے درمیان صلح کرا دی، فلا اسم علیہ، تو زیادہ صوفی جی مت بننا کہ بھائی ہم تو نہیں چینج کریں گے، بس چونکہ ہم نے تو مسئلہ سنت کا ہے کہ جیسے وصیت کر کے جائے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں صوفی جی مت بنو، ایسی اصلاح میں کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا مقصد کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے تمہارا صحیح شریعت اور سنت کو نافذ کرنا۔ آگے فرمایا اگر کوئی پھر بھی بھول چوک ہو جائے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تم نے بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، تو تمہاری نیت چونکہ صحیح ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی پورے مال کی وصیت کر کے چلا جائے یا ورثہ کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دے تو اس وصیت کا بدل دینا واجب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مالیات کے شعبے میں اپنی اولاد کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کے پاس اس کا وصیت نامہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اچانک آئے گی، لکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس لیے کسی کا قرض ہو وہ بھی لکھ کر کے رکھو، زکاتیں اگر ادا نہیں کی ہیں تو وہ بھی لکھ کر کے رکھو، اور کس کو کتنا حق پہنچنا ہے شریعت کی روشنی میں وہ بھی حق لکھ کر کے رکھو۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اسلاف سلف صالحین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ 3 دن 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ تو بڑی اہم چیز ہے، ورنہ پھر ورثہ کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، کیس اور مطلب یہ وہ اور عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، اور بس پوری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔